بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلکش ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت باغ کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہے، مدینہ میں ان کا ایک سرسبز شاداب اور خوبصورت باغ تھا۔ جب مدینہ میں کسی کا بھی اتنا خوبصورت باغ نہ تھا۔ تمام مدینہ میں ان کے باغ کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو اور تعریف کیا کرتے، اور اس باغ میں ایک صاف شفاف چشمہ بھی تھا۔ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے اور اس چشمے کا پانی نوش فرماتے اور اس سے وضو کیا کرتے، اس کے علاوہ وہ اس باغ کی آمدنی بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ یہ آیت سنتے ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے امول؟ یہ آیت مبارک سنتے ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے اموال میں سے محبوب ترین مال یہی باغ ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، میں تمہارے لیے اس میں بہتر دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنی قریبی ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ توجہ فرمائیے کہ آج کے دور میں ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے آئے تو توجہ فرمائیے کہ آج کے دور میں ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف۔ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ جن کا ذکر عمل ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سارا مال ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔